السلام علیکم ناظرین، بڑی حیران کن بات ہے کہ جب بھی ہمارے اس خطے میں کسی لڑائی کا ذکر ہوتا ہے تو نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کا ذکر ضرور درمیان میں آتا ہے۔ شاہ صاحب کی یہ پیشن گوئیاں ان کے اب تک کے بچ جانے والے اشعار کی شکل میں موجود ہیں۔ ان اشعار کی شکل میں کی گئی پیشن گوئیوں کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ صورتحال ابھرتی ہے کہ کیا نقشہ بننے جا رہا ہے۔ جب انگریز بر صغیر میں آیا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں، تو نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی تھی کہ انگریز آئے گا اور اس کے 90 سال بعد آزادی ملے گی۔ جب ان کے اشعار میں یہ کہا گیا کہ 90 سال بعد یعنی تقریباً 1947 میں انگریز چلا جائے گا اور انگریزوں کا اقتدار تقریباً 90 سال پر محیط ہوگا، تو 1860 کی دہائی میں جب انگریز طاقت میں آ چکے تھے، انہوں نے اس کتاب پر پابندی لگا دی اور کتاب کے جتنے بھی نسخے ملے ان کو جلا دیا گیا۔ کسی کے پاس اس سے متعلق کچھ بھی ملا انہوں نے وہ جلا دیا، لیکن تقدیر نہیں بدلتی اور جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ اس حوالے سے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خواب کے ذریعے کوئی بھی پیغام دے سکتا ہے۔ اسی طرح صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی بہت ساری پیشن گوئیوں پر ایوری ڈے ٹی وی ویڈیوز بنا چکا ہے، اور ان تمام ویڈیوز کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کے نیچے مل جائیں گے۔ اگر آپ وہ تمام ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان لنکس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک اہم ترین پیشن گوئی جو کہ چائنا اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ اب آپ اگر آج سے 900 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک شخص اٹھے گا اور اپنے اشعار کے ذریعے بتائے گا کہ چترال، ناگا پربت، گلگت اور چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی؟ آپ اگر ان سارے علاقوں کو نقشے پر دیکھیں تو آپ کو بالکل وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ لداخ، گلگت بلتستان والی سائیڈ اور اس کے ساتھ پورا کارگل جو کہ لداخ کا حصہ ہے، جس پر جنرل مشرف نے 1999 میں قبضہ کیا تھا، اور یہ وہ تمام علاقہ جات ہیں جو اس وقت سرگرم ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کل یا پرسوں کی بات ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی بندہ ان چیزوں کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ 900 سال پہلے یہ باتیں کہی گئی تھیں کہ ان علاقوں میں جنگ ہوگی۔ اور جہاں تک غزوہ ہند کی بات ہے، نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار جو ہمیں ٹوٹ پھوٹ کر ملے ہیں، ان کے مطابق جو غزوہ ہند ہونا ہے اس میں بھی انہی علاقوں سے جنگ شروع ہوتے ہوتے پھیلے گی اور بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ بہت سارے اشعار اور کیا کہتے ہیں، مثلاً ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ انڈیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ اب فائنل سٹیج ہے، یہاں پر فیصلہ ہو کر رہے گا کہ مودی سرکار نے مسلمانوں کو دبانا ہے، اور آخری سٹیج یہ ہوگی کہ وہ یہاں پر لڑائی کریں گے اور یہ لڑائی آخری لڑائی ثابت ہوگی۔ اب یہ جو چائنا نے لداخ میں گھسنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ انہوں نے ایک دم تو فیصلہ نہیں کیا، وہ بڑی پلاننگ سے بڑی دیر سے اس پر پلاننگ کر رہے تھے، اور خاص طور پر 2019 کے بعد انہوں نے اس پورے معاملے میں بڑا زبردست کھیل کھیلا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں چائنا اور انڈیا کے درمیان ثالثی کرواؤں گا، لیکن یاد رکھیں ٹرمپ جن کے درمیان بھی کردار ادا کرتا ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کو ٹرمپ نے کہا کہ مجھے مودی نے کہا ہے کہ میں آپ کے درمیان کشمیر کا مسئلہ حل کرواؤں۔ اس کے 6 یا 7 دن بعد مودی نے آرٹیکل 370 منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کر دیا۔ کیا ٹرمپ کو اس بات کا نہیں پتہ تھا؟ یہ بات یاد رکھیں، اس وقت مودی بیک چینل سے پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح چائنا پر پریشر ڈلوا کر مسئلہ حل کر لے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ میں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر وہاں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے۔ وہاں پر تو انڈیا پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ براہ راست امریکہ کو کہہ رہا ہے، اور اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ان کے درمیان ثالثی کرواؤں گا۔ اب ایسی صورتحال میں اگر ٹرمپ اس میں گھستا ہے تو سمجھ لیں کہ باقی سب بھی انڈیا کے ہاتھ سے گیا۔ یہ جنگ اب بڑے لیول پر پہنچ جائے گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا تھا کہ یہاں پر جنگ ہو جائے گی، پھر وہ اس جنگ کے بارے میں بتاتے ہیں جو اچانک غزوہ ہند کی طرف بدل جائے گی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بڑی اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو فتح کر لیں گے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جائے تو دریائے اٹک کا پانی 3 دفعہ کافروں کے خون سے رنگا جائے گا،
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر چائنا کی انڈیا سے جنگ ہوتی ہے تو پاکستانی قوم جنگ کے لیے پہلے سے تیار ہے، کیونکہ چائنا واپس نہیں جانا چاہتا، اور اب چائنا نے بیان دیا ہے کہ انڈیا اپنی حدود میں رہے، کیونکہ چائنا کو پتہ ہے کہ انڈیا وہاں سے حملہ کرنے جا رہا تھا اور اس کی تیاریاں تھیں۔ اسی لیے پاکستان کو بھی اس جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ لازم ہو کر رہے گی، لیکن اس کی ٹائمنگ کا نہیں پتہ کہ یہ جنگ کب ہوگی۔ لیکن یہ طے ہے کہ جنگ ضرور ہوگی۔ اب تو آپ لوگوں کے سامنے یہ آ چکا ہے کہ یہ ایشو کتنا بڑھ چکا ہے کہ معاملہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جانا ہی ہے، چاہے ابھی جائے یا کچھ دیر بعد جائے۔ اب اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ بڑی اور چھوٹی عید کے درمیان جنگ ہوگی۔ اس معاملے پر غور کریں کہ آرٹیکل 370 جو منسوخ ہوا تھا وہ پچھلے سال بڑی اور چھوٹی عید کے درمیان منسوخ ہوا تھا، یعنی ایک طرف سے جنگ کی صورتحال کی بنیاد بڑی اور چھوٹی عید کے درمیان رکھی گئی تھی۔ اب یہ چونکہ 6 سال تک جاری رہنے والی صورتحال ہے تو ہو سکتا ہے کہ آخری چند مہینوں میں جنگ لڑی جائے، ہو سکتا ہے آخری 2 سالوں میں ہو، کیونکہ یہ جنگ لڑی جائے گی اور یہ لڑائیاں 6 سال تک جاری رہنی ہیں۔ ابھی پاکستان نے ان کا ڈرون گرایا ہے جو جاسوسی کے مقاصد کے لیے بارڈر پر جاسوسی کر رہا تھا۔ اصل میں پاکستان ان کے بہت سے ڈرون اور مشینری گراتا ہے جو جاسوسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں جب کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو پھر میڈیا پر بریکنگ نیوز چلائی جاتی ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا کے ساتھ شیئر ہی نہیں کی جاتی۔ اب چین کی جو لڑائی ہے، بڑی جنگ کی پیشن گوئی ہے، وہ بڑی جنگ ہونی ہے، انہی علاقوں میں ہونی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر یہ جنگ پورے پاکستان، انڈیا اور غزوہ ہند کے معاملات میں پھیل جائے گی۔ پھر یہاں سے وہ ہوگا کہ افغان قوم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوگا، جس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کامیابی حاصل کریں گے اور وہ وہاں سے آئیں گے، یعنی افغانستان سے۔ پھر ترکی، ایران، وسط ایشیا، باقی بھی سب جب دیکھیں گے تو اس میں شامل ہونے کے لیے آ جائیں گے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ صرف فوج لڑے گی، بلکہ لڑنے کے لیے پورے عالم اسلام کو دعوت ہوگی کہ آئیں اور لڑیں، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کے بعد بڑے لیول کی جنگ ہوگی۔ تو ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔